اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو جہاد کرنا پڑے گا وہ نفس کے خلاف کرنا پڑے گا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو کہتا ہے لو جی لو، رشوت لو، کاہے کو تم ہاتھ روک رہے ہو، ابھی بڑا بچوں کی فیسیں دینی ہے، فلاں یہ کرنا، اس وقت تو نہیں ہے کچھ. لو، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. اسی لیے حضور نے فرمایا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ. پوچھا گیا آپ سے سب سے افضل جہاد کون سا ہے حضور؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے اونچا، سب سے افضل جہاد، اونچا نہیں افضل، سب سے اونچا جہاد قتال فی سبیل اللہ ہے، لیکن سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے کہ اسے اللہ کا مطیع بنا. افضل میں اعلیٰ میں فرق ہے. فرض کیجئے 100 منزلہ عمارت ہے، اس میں سب سے اہم پہلی منزل ہے، پہلی ہوگی تو دوسری، دوسری ہوگی تو تیسری، اوپر کا دار و مدار تو اس پہلی منزل پر ہے. سب سے اونچی 100ویں منزل ہوگی. تو اہمیت اور افضلیت میں جہاد، نفس کے خلاف جہاد، معاشرے کے خلاف جہاد. معاشرہ جا رہا ہے دنیا پرستی کے رخ پر، مادہ پرستی کے رخ پر، آپ جانا چاہتے ہیں خدا پرستی کے رخ پر. تصادم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کشمکش کرنی پڑے گی. زمانہ باتنا سازت تو با زمانہ بے ساز. ایک طرز عمل یہ ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا ہے، تم زمانے کے ساتھ سازگاری کر لو، فرکشن ختم ہو جائے گی. اور ایک یہ ہے زمانہ باتنا سازت تو با زمانہ ستیز. زمانہ تمہارے ساتھ سازگار نہیں ہے تو زمانے سے جنگ کرو، اپنے موقف پر ڈٹے رہو. آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف موب جا رہا ہے، ہجوم، اگر آپ بھی اسی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو خود بخود وہ موب ہی دھکا دیتا ہوا لے جائے گا. اور اگر آپ اس کے خلاف چلنا چاہیں، وہ ادھر جا رہا ہے موب اور آپ ادھر آنا چاہتے ہیں، تو جو کچھ ہوتا ہے حج میں رمی جمارات پر وہ کیوں ہوتا ہے؟ ادھر سے آنے والے جو ہے وہ زور لگاتے ہیں، ادھر سے ریلا آتا پیچھے لے جاتا، زور لگا کر چل قدم آگے بڑھے، موب کا زور آیا اور پیچھے لے گیا. یہ کشاکش ہے، مسلسل کشاکش ہے معاشرے کے ساتھ. پھر تیسری ایک قوت ہے غیر مرئی، شیطان لعین اور اس کے ایجنٹ جو جنات میں سے ہیں. یہ تو غیر مرئی ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے انسانی ایجنٹ بھی ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، جو کفر اور شرک کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کی بےخبری کرنا چاہتے ہیں. بہرحال جہاد پہلے لیول پر نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف. دوسرے لیول پر دعوت، تبلیغ، اسلام کے نظریات کو پھیلانا، باطل نظریات کی نفی کرنا. جان لگے گی، وقت لگے گا، پہلے آپ دین سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے اور پھیلائیں گے. قرآن پڑھیں گے تو آگے پڑھائیں گے. لہذا اس میں وقت بھی لگے گا، محنت بھی، صلاحیت بھی، قوت بھی، ٹائم بھی، سب کچھ ہوگا.